मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा वतन अजीज के अमन इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और बादशाही मस्जिद लाहौर में हजारों अफराद की शिरकत। कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और सक्खर में भी बड़े बड़े इज्तिमात। उलमा कराम की आवाम से मुत्तहिद रहने की अपील। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद का दिन, मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। 24 न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। ईद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और सियासी अस्करी कायदीन से राब्ते। तुर्कमानिस्तान के सदर को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़म काया था। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, एडमिरल नवीद अशरफ गफान, सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत हाल और खित्ते के हालात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्ते। गवर्नर्स और वज़राए आला को भी फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ईद उल फित्र जुलाकुरम में जवानों और अफसरों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाबियों पर जवानों की बहादुरी और जज्बे को खिराजे तहसीन। कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा और सरहदी इलाकों में पायदार अमन का क़याम है। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज के दिफा वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। अमरीका और इसराइल के ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले। नेतन्स जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताबकारी असरात की इत्तलात नहीं। IAEA की जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। हमला NPT मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ताबकारी की सतह में इजाफे की इत्तला नहीं। वाक़े का जायजा लिया जा रहा है। रूस ने ईरानी जौहरी तनसीब नेतन्स पर हमले की मजम्मत। सहयूनी रियासत इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीब नेतन्स पर हमले से लाइल्मी का ऐलान कर दिया। ईरान ने बहर हिंद में बरतानवी और अमेरिका के फौजी अड्डे डिगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि डिगो गार्शिया पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। अमेरिकी अखबार की डिगो गार्शिया पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक। साथ ही कहा कि ईरानी हमले फौजी अड्डे को नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहे। बरतानिया डिगो गार्शिया पर हमले की मजम्मत करता है। अमेरिका ने ईरानी साहिल के साथ ज़ेरे ज़मीन तनसीब पर 5000 पाउंड वज़नी बम गिरा दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कोपर का कहना है कि ये तनसीब एंटीशिप क्रूज मिसाइल, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और दीगर साजो सामान ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इसकी तबाही से अबनाए हुर्मुज़ को ख़तरे में डालने की ईरानी सलाहियत को नुकसान पहुँचा है। रूस ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। रूस के सदर ने अमेरिका को मशरूत पेशकश कर दी। कहा, अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दे, हम ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक देंगे। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार और काबिल एतमाद साथी है। अमेरिका ने रूसी सदर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया की अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 10 डाउन स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी अवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान ने कशीदगी के दौरान अबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत से इनकार किया। हमलों के दौरान हुर्मुज़ पर बातचीत नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो सकता है।
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مستحکم کرنے کی کوششیں، امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں 30 دن کے لیے ختم کر دیں، عارضی طور پر ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئے لائسنس کے تحت جہازوں پر لوڈ تیل کی فروخت کی اجازت ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیا لائسنس 19 اپریل تک فعال رہے گا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر قابو نہ پایا جا سکا، برطانوی کروڈ آئل 112 اور امریکی خام تیل $98 فی بیرل فروخت۔ خطے میں جنگ کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا ہے، تنازعات کے باعث عید کی خوشیاں مدھم ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انتہائی بلند سطح پر ہیں۔ حکومت کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں کہ عوام تیل ذخائر کی بچت کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے لاہور اور رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں عید کی نماز پڑھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری عید کی نماز کے بعد شہداء جمہوریت کے مزار پر پہنچے، پھول چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عید کی نماز آبائی ضلع خیبر میں پڑھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے عید الفطر کی نماز مظفر آباد میں ادا کی۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان اور سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے حیدرآباد میں نماز عید ادا کی۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا عید الفطر صبر، تقوی اور احسان کا حقیقی صلہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ امت مسلمہ کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف کی بھی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دعا ہے پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے عید امن اور خوشحالی لائے۔ چھوٹی عید بڑا ایونٹ بن گئی، عزیز و اقارب کی آمد سے عید کی خوشیاں دوبالا۔ گھروں پر مزے مزے کے پکوان، قورمہ، بریانی اور دیگر روایتی ڈشز سے میزبانی، کھانے کے بعد سیر سپاٹوں کا دور چل پڑا۔ شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ باغات اور پارکوں کا رخ کیا۔ رات میں باربیکیو، قورمے، کڑھائی نہاری اور کئی طرح کی سویٹ اور علاقائی ڈشز، کھابے کے شوقین افراد کے واہرے نیارے۔ میٹھی عید میٹھے کے بغیر ادھوری، عید الفطر پر اہل خانہ اور مہمانوں کی سویٹ ڈشز اور لذیذ پکوانوں سے تواضع۔ لاہور میں کیک اور مٹھائی کی دکانوں پر رش رہا۔ گجرانوالہ میں میٹھی عید کے پہلے روز پہلوانی دسترخوان سجے، تگڑے پہلوانوں کی کھابوں پر پنجہ آزمائی۔ ورلڈ چیمپئن انعام پہلوان کے دسترخوان پر دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ سعید خوشیوں کی نوید، نئے نئے کپڑے، کرارے کرارے نوٹ۔ عید پر بچہ پارٹی کی موجیں لگ گئی۔ عیدی ملتے ہی پارکوں اور سحرگاہوں میں جا کر پہنچے، جھولے جھول کر، برگر کھا کر خوشیاں منائی، خوب عیدی اڑائی۔ آپریشن غضب للحق میں پاک افواج کے بہادر افسر اور جوان عید کے دن بھی وطن کے دفاع کے لیے پاک افغان سرحد کے اگلے مورچوں پر سینہ سپر۔ غازیان کی آپریشن غضب للحق کی کامیابی پر قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ سیاچن میں تعینات فوجی جوان بھی وطن کی حفاظت کے لیے تیار، شدید سردی اور مشکل حالات کے باوجود حوصلے بلند۔ دہشت گردی مکمل ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ جاری رہے گی۔ افغان طالب حکومت کے ساتھ عید کے مواقع پر سیز فائر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے خلاف شہداء کی قربانی کی بدولت ہم جیت رہے ہیں۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتحاد کی ضرورت ہے، تفرقے ختم ہونے چاہیے۔ جنگ کا فائدہ ہمیشہ اسلام دشمن قوتوں کو پہنچتا ہے۔ عید کی وجہ سے آپریشن غضب للحق معطل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ وزیر مملکت
داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ ہمسایہ ملک سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، افغان طالبان کو دوحہ معاہدے میں کیے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی لابی نے دنیا کا امن خطرے میں ڈال دیا، جب تک افغانستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی آپریشن جاری رہے گا۔ شرجیل میمن نے صدر مملکت سے خالد مقبول صدیقی کی ملاقات کو اچھا شگون قرار دے دیا، کہا اللہ کرے ہمارے تمام سیاسی اختلافات ختم ہوں۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ ڈھاکہ میں قومی عیدگاہ میدان میں نماز عید کا روح پرور اجتماع، صدر، وزیر اعظم، ججز، کابینہ کے ارکان اور مسلم دنیا کے سفارتکاروں سمیت ہزاروں کی تعداد افراد نے شرکت کی۔ ماسکو میں نماز عید میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ روس کے صدر پیوٹن کی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ برطانیہ سمیت یورپ میں کئی مسلمان آج بھی عید منا رہے ہیں۔ ایران میں عید الفطر اور نوروز تہوار آج منایا جا رہا ہے۔ جنگ کے باوجود نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، مشہد میں حضرت امام رضا کے روزے پر عظیم الشان اجتماع۔ ایرانی سپریم لیڈر نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا، لوگوں کے درمیان اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ترکیے اور عمان پر حملے ایران نے نہیں کیے، پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں، ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر کی اسلامی ممالک پر مشتمل سیکیورٹی ڈھانچہ بنانے کی بھی تجویز۔ آپریشن وعدہ صادق کی 70ویں لہر، ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مشرق وسطیٰ میں 55 مقامات پر حملے، بغداد میں امریکی لاجسٹک سپورٹ کیمپ پر میزائل حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق وکٹوریہ ایئر بیس میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کا 12 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، دبئی میں بھی ڈرونز تباہ کیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے UAE کے علاقے راس الخیمہ سے انخلاء کی تنبیہ کر دی۔ جنگ بندی نہ کرنے کے بیان کے فوری بعد امریکی صدر کا ایک اور یو ٹرن، کہتے ہیں ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، ہم جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ابنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک کو اس کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ یوم پاکستان پر دفاع وطن کے جذبے کی بھرپور عکاسی پر مبنی خصوصی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں تینوں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وطن کے چپے چپے کی حفاظت کا بھرپور اظہار۔ اور سپورٹس شخصیات نے بھی عید الفطر جوش و خروش سے منائی۔ قومی کھلاڑیوں نے عید پر تصاویر اور پیغامات پوسٹ کیے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم نے روایتی سوئیاں بنائیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کوکنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔